ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ واقعہ کربلا جو ہے وہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک ہولناک واقعہ ہے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ اس میں غلو کیا جاتا ہے۔ جو بیان کرنے والا ہے وہ عوام کو زیادہ جھوٹ اور غلط من گھڑت روایات کو بیان کر کے صرف ان کو رلانا، ان کو جو ہے صحابہ کرام کی جماعت کے دیگر کے خلاف کرنا اور صرف ایک طبقے کی طرف اس کو رہنمائی کرنے کی طرف وہ ساری کاوش اور محنت کرتا ہے۔ اصل میں واقعہ کربلا جو ہے یہ حق اور باطل کی ایک پہچان کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ رونما کیسے ہوا؟ آپ تھوڑا سا اگر اس کو تاریخ میں اور مستند تاریخ جو بے شمار کتب، جیسے میں آپ کو جو آج واقعہ بیان کروں گا مختصر تاریخ کا، سیرت ابن ہشام جو بخاری سے پہلے تاریخ کی کتاب لکھی گئی ہے، البدایہ والنہایہ جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ماہ ناز تاریخ کی سب سے عظیم کتاب ہے، اور اسی طرح جو ہے طبقات ابن سعد جو سب سے بہترین شاندار اور پرانی تاریخ کی کتاب ہے، فتوح البلدان، اور پھر اسی طرح جو ہے احادیث کی دیگر کتب سے سیاہ ستہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو پہلے خلیفہ ہیں۔ جو ابو بکر صدیق ہے وہ خلیفہ رسول ہیں، اور جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ امیر المومنین ہیں۔ کائنات میں امیر المومنین کا پہلا لقب حضرت عمر کو ملا ہے، اور خلیفہ رسول کا لقب حضرت ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ یہ دونوں جو تھے یہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، بنو ہاشم میں سے یا بنو امیہ میں سے نہیں تھے۔ عرب کے اندر دو بڑے قبیلے تھے، ایک بنو ہاشم ایک بنو امیہ۔ ان دونوں میں چپکلش رہتی تھی، چونکہ خاندانی بہت زیادہ ان کے ساتھ آپس میں کوئی نہ کوئی ٹسل چلتی آ رہی تھی شروع سے۔ ابو بکر صدیق بھی اس قبیلے سے دونوں سے نہیں تھے، حضرت عمر بھی ان دونوں قبیلوں سے نہیں تھے۔ جب حضور علیہ السلام کے بعد ابو بکر 2 سال خلیفہ بنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ بنے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 مبشرہ 6 صحابہ میں سے متعین کیا گیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا تھا ان 6 میں سے آپ کسی ایک کو بنا لو، میں کوئی ایک نہیں نامزد کرتا، میں اپنے بیٹے کا نام ہی نہیں لیتا، میرا بیٹا خلیفہ بننے کا حقدار ہی نہیں ہے، میں موروثیت نہیں چاہتا۔ تو آپ نے صحابہ نے بیٹھ کر اہلیان مدینہ نے اور تمام صحابہ بدری اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے، انہوں نے کہا عثمان غنی ان باقی ساروں میں زیادہ جو ہے حیثیت اور فوقیت رکھتے ہیں، آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ 6 سال بالکل پرسکون گزرے۔ 6 سال کے بعد آپ کی جو نرمی کی وجہ سے یہودیت اور دیگر طبقات منافقت نے جنم لیا، اور انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا۔ عبداللہ ابن سبا ان کا سب سے بڑا جو ہے داعی تھا، جو یہودی تھا، ظاہراً کلمہ پڑھ کے اس نے کہا مولا علی اللہ کے بعد بڑا مقام رکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا نہیں یہ اللہ ہی ہیں، اللہ کی شکل میں زمین میں اترے ہیں۔ پھر کہا نہیں یہ خلیفہ بلا فصل ہے، یہ حضور کے بعد خلیفہ ہونے چاہیے تھے۔ رنگ بدلتا رہا، ہر جگہ جا کے لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ آخری 6 سال میں وہ آیا، اس نے اس بیج کو بویا کہ نہیں، بنو امیہ کا کہاں حق تھا کہ وہ آ کر خلافت کریں اور وہ آ کر جو ہے امیر بن جائیں، یہ تو بنو ہاشم کا حق ہے جو حضور کا گھرانہ ہے۔ چلو ابو بکر حضور کا گھرانہ نہیں تھا، اور عمر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے گھرانے میں سے نہیں تھے، لیکن اب تو علی کو آنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں بھی غلط تھے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ آواز سب سے پہلے اس نے اڑائی، اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ آگ میں جلا دیا تھا، اور وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے حواری بھاگ گئے تھے، لیکن انہوں نے جا کے جگہ جگہ اپنی جو ہے ٹولیاں بنا لی، سرکش ہر جگہ اپنے گروہ بناتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ خلیفہ بنے، 5 سال وہ رہے۔ 5 سال میں 1 انچ زمین فتح نہیں ہوئی، 1
طرف بھی اسلام نہیں پھیلا. حضرت علی لڑتے ہی رہے اپنے لوگوں سے. پہلے یہ لوگ حضور حضرت علی کے شیعہ کے لائے، دو گروہ بن گئے، ایک شیعان علی، ایک شیعان عثمان. شیعان علی کہنے لگے کہ ہم جو ہے حضرت علی ہی کا ساتھ دیں گے، اور عثمان غنی غلط تھے، ہم ان کو قتل کرنا جائز سمجھتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، شیعان عثمان نے، کہ حضرت عثمان مظلوم قتل ہوئے ہیں، ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہم سارے لوگ حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، حضرت علی کو خلیفہ مان لیں گے. پہلے قاتلان عثمان کو پکڑے، لیکن فتنہ ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی کی جماعت میں تھے، شیعان علی کہلاتے تھے. قاتل بھی وہی تھے. جب حضرت علی پوچھتے بھائی قتل کس نے کیا ہے، 10,000 بندہ کھڑا ہو جاتا تھا. اب آپ کو پتا ہے بلوہ جو ہوتا ہے، جو ازدحام اور رش میں قتل ہوتا ہے، اس کا کوئی کیس ایسا ہمارے یہاں بھی تو ہوتا ہے. تو اب حضرت علی نے کہا بھائی میں کیا کروں، پہلے مجھے مضبوط ہونے دیں، پھر میں انشاءاللہ قاتلوں کو پکڑوں گا. حضرت زبیر کہنے لگے، حضرت معاویہ کہنے لگے، حضرت جو ہے اس کے علاوہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے صحابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں آپ ابھی یہ پہلے کام کریں، کیونکہ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی اور زیادہ تکالیف بڑھ رہی ہیں جو اہل حق کے لیے. تو اسی میں حضرت علی کے 5 سال گزر گئے. وہی شیعان علی اندر جو بڑے نعرے لگاتے تھے، دم بھرتے تھے. جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں 1,10,000 صحابہ مسلمان شہید ہوئے، اسی لڑائی کا حصہ بنے، اور جنگ صفین میں 74,000 صحابہ شہید ہو گئے. یہی لوگ حضرت علی کے آخری 2-3 سال کے بعد تحکیم کے واقعے میں انہوں نے شیعان علی میں سے 1,00,000 کے قریب بندہ سیٹ پہ ہو گیا، 1,00,000 کے قریب. انہوں نے کہا کہ علی کافر ہو گئے ہیں، ہم آج کے بعد شیعان علی نہیں ہیں. حضرت علی نے ان کو نام دیا خوارج کا، وہ خارجی ہیں، نکل گئے، اسلام سے ہی نکل گئے. ان کا عقیدہ تھا علی بھی کافر ہے نعوذ باللہ، معاویہ بھی کافر ہے. اب یہ پہلا کفر کا فتویٰ لگانے والے خوارج ہیں. آج بھی جو کفر کے فتوے لگائے نا کہ وہ مسلمان کافر، وہ کافر، تو آپ سمجھ جائیں یہ خارجی ہے، یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا. حضرت علی پہ پہلا کفر کا فتویٰ خارجیوں نے لگایا، حضرت علی کے ساتھ لڑائیاں کی. وہی جو دم بھرتے تھے شیعان علی کا، وہی شیعان علی خارجی بنے. حضرت علی کی نہروان کی جنگ شاہد ہے کہ اس میں 4,000 مسلمان قتل ہوئے ہیں اور وہ 70,000 خارجی آئے تھے. حضرت علی اسی میں جو ہے لڑتے رہے. آپ جو ہے کمر آپ کی گویا کہ ٹوٹ گئی، کوئی اسلام آگے نہیں بڑھا. تو اب حضرت علی کو شہید کرنے والا بھی خارجی تھا، جو کل علی المرتضیٰ کا شیعہ تھا اور آج وہ قاتل بن کے اندر گھسا، مسجد میں حضرت علی کو قتل کیا، شہید کیا. پتہ یہ چلا کہ علی المرتضیٰ کا تعلق مسجد کے ساتھ تھا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں تھا. علی رضی اللہ کو فجر کی نماز میں شہید کیا. اب یہ 3 آدمی، امام ابن کثیر لکھتے ہیں، جمع ہوئے خارجی 3. انہوں نے کہا یہ ساری فتنے کی جڑ 3 آدمی ہیں، علی، معاویہ، عمر بن عاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. کہا ان تینوں کو مار دو، بس بات ہی حل ہو جائے گی. یہ سارے لوگ، اور خارجیوں کا عقیدہ تھا گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی دیکھو علی نے بھی گناہ کبیرہ کیا، معاویہ نے بھی گناہ کبیرہ کیا، عمر بن عاص نے بھی گناہ کبیرہ کیا. اب یہ جو لوگ ہیں نا، اب ان میں سے ایک بھی صحابی نہیں تھا، خارجیوں میں ایک بندہ بھی. اب آپ سوشل میڈیا کو آپ یہاں دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ دین کے خلاف، علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، قرآن کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہوتے ہیں، ایک بھی عالم نہیں ہوتا. اور وہ باتیں ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہی بڑے عالم ہیں. وہ ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ عالم اسلام کے امام کعبہ سے ہی بڑے حیثیت رکھتے ہیں. اور وہ ہمارے اتنے فالورز ہیں، امام کعبہ کے تو اتنے فالورز ہی نہیں. اب جنازہ ان کا اٹھے گا تو جو 40 لاکھ فالورز ہیں ان میں سے 40 بندے بھی نہیں آئیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور یہاں حاجی عبدالوہاب صاحب جن کے ایک بھی فیس بک آئی ڈی نہیں ہے، لیکن جنازہ اٹھا، 40 لاکھ کا مجمع تھا یا نہیں تھا؟ اصل بات کیا ہے اندر. اب یہ وہ خوارج آج کے سوشل میڈیا کے یہ بدکار لوگوں کی طرح ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ سمجھے، خارجی بھی کہتے تھے ہم اتنے بھی زیادہ ہیں، اور ان میں ایک بھی صحابی رسول نہیں تھا، ایک بھی ان میں تابعین میں سے نہیں تھا. بعد کے لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے اور آ کے بیعت کی. یہ بھی وہی لوگ ہیں جو تھوڑی تھوڑی جو ہے دین سیکھ لیتے ہیں، اور تھوڑا سا دین سیکھ کر جو ہے تھوڑی سی داڑھی رکھ لی، بس ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، نیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم دین سکھا رہے ہیں. پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں خارجیوں کی طرح اور دوسروں کو بھی. اور جب جو بندہ
یہ کہے کہ وہ سارے غلط ہیں میں ٹھیک ہوں، سمجھ جائیں یہ خارجی ہے۔ خارجی یہ کام کرتے تھے، کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں، مولا علی بھی غلط ہیں، مولا معاویہ بھی غلط ہیں، سارے غلط ہیں، یہ عمر بن عاص بھی غلط ہیں۔ یہ پہلا نعرہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خوارج کو خوارج اس لیے کہا گیا کہ ان کو علی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ نکل گئے، خارج ہو گئے اسلام سے۔ انہوں نے جب صحابہ کو چھوڑ دیا نا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت میں حضرت علی ہیں، صحابہ میں امیر معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور عمر بن عاص ہیں رضی اللہ عنہ، اب انہوں نے ان ساروں کو چھوڑا تو ان کو خارجی کہا علی نے، شیر خدا نے۔ اب آپ دیکھیے آج بھی جو صحابہ کو اور اہل بیت کو چھوڑ دے گا اور کہے گا نہیں فلاں صحابی بھی نعوذ باللہ غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، آپ سمجھ جائے یہ سنی بھی نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ خارجی ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ دوزخ کے اندر تہ میں ہوں گے۔ اب خوارج کا یہی کام تھا صحابہ کے خلاف بولنا، انہوں نے کہا نہیں امیر معاویہ بھی غلط۔ 3 آدمی بیٹھے، کہا جی ہم ساروں میں ہم 3 بندے یہ کام کریں گے، ایک عمر بن عاص کو، ایک علی کو اور ایک معاویہ بن ابی سفیان کو قتل کرے گا، بس فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تینوں فجر میں گئے، عمر بن عاص تو آئے ہی نہیں کسی عذر کی وجہ سے نماز میں، امیر معاویہ آئے لیکن ان کو زخم لگا لیکن وہ ٹھیک ہو گیا، آپ زخمی ہوئے تھوڑے عرصے بعد ٹھیک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ پیچھے کوئی آیا ہوا ہے قتل کرنے کے لیے، پتہ یہ چلا، آپ پوچھیں لوگوں سے کیا علی المرتضیٰ کو قتل مسجد میں نہیں کیا گیا، شہید نہیں کیا گیا، خنجر مارا نہیں گیا؟ خنجر مارنے والا پہلے مولائی ہی تھا، پہلے حضرت علی کا دم بھرنے والا تھا، آپ کے لیے جان دینے والا تھا، وہی مولا علی کی جان لینے والا بن گیا۔ وہ کیا ہوا اور وہ لوگ پیچھے آئے، حضرت علی کو پتہ نہیں چلا۔ علم غیب کس کے پاس ہے؟ حضرت علی مشکل کشا ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حقیقی اللہ کی طرح ہر جگہ موجود ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، غیب انہیں پتہ چلتا ہے، تو انہیں پتہ چل جاتا نا کہ آپ مجھے بتائیں ایک بندے کو پتہ ہو کہ یہ مجھے قتل کرنے آ رہا ہے اور وہ بندہ اس کو نہ روکے تو خودکشی کے لائے گی نا، وہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت علی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پیچھے قاتل آیا ہے، وہ قاتل بھاگ بھی گیا۔ وہ حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ بندہ نماز کھڑی ہے، جیسے جوتے چور یہی کام کرتا ہے نا، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے جوتے چوری کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، تو وہ بھی بندہ بھاگا اسی طرح۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ میں لیٹ آ رہا ہوں، جماعت کی آواز آ رہی ہے۔ اگلا ایک صحابی آگے چلا گیا تھا، نماز نہیں توڑی، نماز نہیں ختم کی، نماز مکمل ہوئی ہے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، لیکن آپ نے دوسرا بندہ آگے کر دیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ۔ وہی حضرت عمر کو بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو حضرت حسن نے کہا یہ بھاگ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں خون آلود جو ہے وہ چھرا ہے، تو آپ نے اپنی چادر سردی میں جو رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر ڈالی اور اسے پکڑ لیا۔ حضرت حسن نوجوان تھے اس وقت، 30 سال عمر تھی، لیکن اور لوگ بھی آ گئے، یوں وہ پکڑا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنائیں؟ آپ نے کہا میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ اچھا آپ کے بیٹے کو بنا دیں؟ آپ نے کہا دیکھو میں ہاں بھی نہیں کرتا نہ بھی نہیں کرتا، مسلمان جس کا فیصلہ کرے۔ آپ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ سارے مدینہ والوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ 6 مہینہ خلافت رہی ہے، اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خلافت 4 خلفائے راشدین تک ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت خلافت ہے، 6 ماہ خلافت ہے۔ حضور کی حدیث آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت وہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، اور وہ خلافت بنتی ہے حسن رضی اللہ کے 6 مہینے ملا کر، باقی 4 خلفائے راشدین کا ایام ملا کر 30 سال بنتی ہے۔ یہ زبان نبوت سے نکلا۔ تو اس لیے حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے خلیفہ رہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو میرے والد کو انہوں نے اپنا بن کے شہید کیا، اب یہ مجھے بھی دھوکے دے رہے ہیں۔ تو آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خالی پیپر نیچے سائن کر کے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں طبقات ابن سعد، آپ نے نیچے سگنیچر کر کے پورا پیپر، اور آپ یہ کشف الغمہ اہل تشیع کی ماہناز کتاب ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے خالی پیپر بھیجا، اے نواسے رسول، اے اہل بیت رسول،
آپ اس پہ اپنی شرائط جو چاہتے ہیں لکھ دیں، میں معاویہ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں. کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ذاتی کوئی رنجش نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی. آپ صرف یہ چاہتے تھے قاتلان عثمان پکڑے جائیں، وہ میرے چچا زاد بھائی قتل ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم خلفۂ راشدین میں شامل نہیں کرتے. کیوں؟ کہ وہ 30 سال میں نہیں، اور دوسری بات ہے کہ ابو بکر حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا، خلیفہ رسول ہے. عمر کو جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نامزد کیا. حضرت عثمان کو مشورے سے طے کیا گیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ. اب حضرت علی کو بھی مشورے سے طے کیا گیا، خود نہیں انہوں نے خلافت کسی ان میں سے 6 نے کسی نے نہیں مانگی، 4 نے. حضرت حسن کو بھی مدینے والوں نے خلافت دی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جنگ بھی لڑی اور اس میں جو ہے طاقت کا بھی استعمال ہوا. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی روح سے خلفۂ راشدین میں تو نہیں ہیں، لیکن راشد خود ہیں، خود راشد ہیں. اور یہ سارے صحابہ راشد ہیں. اولئک ہم الراشدون. قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو راشدون ہیں. ہر صحابی راشدون ہے. آپ خلفۂ راشد نہیں ہیں، لیکن آپ خود راشد ہیں، اور آپ کے بعد جو ہے ملوکیت کا آغاز ہوا ہے. اب آپ نے شرائط لکھی، حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ نے کہا قبول ہے. اس کے بعد پوری دنیا پہ خلافت جو حکومت ہے، حکومت وہ حضرت معاویہ کو دے دی گئی. پوری سرزمین اسلامی کا واحد تنہا حکمران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. حضرت حسن نے بیعت کر لی، حضرت حسین نے بیعت کر لی، حضرت محمد بن حنفیہ نے بیعت کر لی، اہل بیت کے سارے لوگوں نے بیعت کر لی، صحابہ سب نے بیعت کر لی. اور 20 سال امیر معاویہ کے ہیں یہ والے. اس 20 سال میں ایک خون کا قطرہ مسلمانوں میں نہیں گرا، ایک لڑائی نہیں ہوئی، ایک آپس میں تفرقہ نہیں ہوا، ایک جگہ بھی آپس میں کچھ تو خون کچھ بھی نہیں بہایا گیا. آپس میں سارے شیر و شکر ہو گئے. حضرت حسن کو وظیفہ امیر معاویہ پوری زندگی دیتے رہے، حضرت حسین کو پوری زندگی وظیفہ دیتے رہے، اہل بیت کو وظائف جاری رہے، یہاں تک کہ فتوحات بڑھتی گئیں. مکران تک اسلام پہنچا، یہاں پر جو ہے چائنا تک اسلام پہنچا، ترکی تک اسلام پہنچا، افغانستان فتح ہو گیا، پشاور تک امیر معاویہ کے لشکری پہنچ گئے، کابل پورا فتح ہو گیا، ازبکستان تاجکستان فتح ہو گیا. ادھر جو ہے افریقہ کے اندر فتوحات تیزی سے ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بخاری کی حدیث ہے اول جیش یغزو بحرا فقط اوجب جنہ، فرمایا جو میرا پہلا لشکر سمندروں میں اترے گا اس پہ جنت واجب ہے. پہلا لشکر معاویہ بن ابی سفیان نے روانہ کیا، اس میں حسن بھی ہیں، حسین اس میں حسن نہیں ہے، حسین بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، ابو ایوب انصاری بھی ہیں، اس میں عبادہ بن صامت بھی ہیں، ام حرام بنت ملحان بھی ہیں، اور معاویہ رضی اللہ کا بیٹا یزید بھی ہے. اب یزید اس وقت تک ٹھیک تھا اصل بات بتانے کی، اور اس لشکر کا امیر بھی وہی تھا. اب آپ دیکھیے کہ اصل اس کے اندر خباثت کب سے شروع ہوئی ہے وہ میں آگے بتاؤں گا. اب یہاں تک وہ بھی ٹھیک تھا. اب ایک بندہ حافظ بن جائے، قاری بن جائے، عالم بن جائے، وہ ٹھیک ہو، بعد میں وہ مرتد ہو جائے، بعد میں یا وہ اسلام سے پھر جائے، تو پہلی زندگی تو اور ہے، بعد کی اور ہے. ہم بعد ولی پہ فیصلہ کریں گے، پہلی زندگی پہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے، آغاز پہ نہیں ہوتا. اب وہاں پر امیر معاویہ اعظم کا اکیلے خلیفہ، آپ کے فتوحات جاری ہیں، ہر طرف اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے. اب یہاں تک میں نے آپ کو آج یہ تاریخ بتائی ہے. کل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کیا، پھر اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے. انشاءاللہ یہ آپ کو نئی انفارمیشن ملی یا نہیں ملی؟ آپ کو بنیادی چیزیں پتہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اب ہمارا سنی کا المیہ یہ ہے کہ وہ سن ہے، ان کو باطل کو، ان کے بچے کو ساری ہسٹری یاد ہے، اور ہمارے بوڑھوں کو بھی کچھ نہیں پتا، ہمارے بچوں کو کیا پتا ہوگا، ہماری عورتوں کو بھی کچھ نہیں پتا. یہ میں نے مستند آپ کو باتیں بتائی ہیں جو صحیح کتابوں سے ہیں. انشاءاللہ کل اس سے آگے آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.